السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا چینل منتہا چوہان ناول اینڈ رائٹس۔ مکمل ناول عشق کے ستمگر۔ تم نے کیسے جرت کی میرے اوپر انگلی اٹھانے کی؟ تم سمجھتی کیا ہو اپنے آپ کو؟ تم نے میری مردانگی کو للکارا ہے۔ اب تم دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ ایک طرف تمہارا بھائی میری بہن کو بھگا کر لے گیا اور دوسری طرف تم مجھ پہ انگلی اٹھا رہی ہو۔ مجھ پہ؟ ویر خان پہ۔ ویر خان نے اسے بستر پہ زور سے دھکا دیتے ہوئے اپنی شرٹ کے بٹن کھولے۔ میرم نے سسکتے ہوئے سر نفی میں ہلایا۔ اس کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ویر خان جس دیو ہیکل باڈی بلڈر کی جسامت والے شخص کا مقابلہ کر سکتی۔ ویر خان نے اپنی شرٹ اتار کر دور اچھالی اور بھائی وہ خانوں کی بیٹی ہے، آپ کو اللہ کے واسطہ ہے کچھ بھی مت کرنا ایسا کہ وہ ہمارے دشمن بن جائے۔ ان کی تو نہ دوستی اچھی نہ دشمنی، پلیز آپ کوئی بھی غلط قدم مت اٹھائیے گا، میرم نے گھبرائے ہوئے ارسلان سے کہا جو اس وقت کچھ بھی کر گزرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ شزا، ارسا میری زندگی ہے اور میں اس کے بنا نہیں رہ سکتا۔ وہ مجھے نہ ملی تو میں مر جاؤں گا، ارسلان سر تھام کے بولا۔ وہ جیسے عرصہ کے لیے پاگل ہو رہا تھا۔ بھائی سنبھالے خود کو، ہماری اتنی اوقات نہیں کہ ہم ان کے خاندان سے رشتہ جوڑ سکیں، ہمارا کوئی میل نہیں۔ میرم نے اپنے سے 5 سال بڑے بھائی کو سمجھانا چاہا لیکن وہ تو سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ کہتے ہیں عشق اندھا ہوتا ہے، لیکن میرم ارسلان کو دیکھ کے کہہ سکتی تھی اندھا گونگا لنگڑا سب کچھ ہوتا ہے، میرے لیے ارسا ہی سب سے اہم ہے، اپنی جان سے بھی بڑھ کر، اور میں اسے نہیں چھوڑ سکتا، یہ تو طے ہے۔ ارسلان نے قاطع انداز میں کہا تو پھر آپ کیا کرنے کا سوچ رہے ہیں؟ کیا کریں گے؟ کیسے کریں گے؟ نہیں ہونے دیں گے۔ وہ آپ کو اور ارسا کو ایک تو پولیس باز آ جائے، تم اپنی چونچ بند رکھو، چھوٹی ہو چھوٹی رہو۔ ارسلان نے اسے ڈپٹ دیا تو وہ بالکل چپ ہی ہو گئی۔ ارسلان کسی کو کال ملا رہا تھا اور بات کرتے ہوئے باہر نکل گیا۔ میرم سر پکڑ کر بیٹھ گئی، نہ جانے ارسلان بھائی کیا کرنے والے ہیں۔ وہ بھی سب سوچ ہی رہی تھی کہ ارسلان واپس اندر آیا۔ تم اپنا سامان پیک کرو اور ماموں کی طرف نکلو فوراً، اوجلت میں بولتا اپنے روم کے جانے بڑھا۔ میرم اس کے پیچھے لپکی۔ بھائی ماموں کے پاس؟ لیکن کیوں؟ اور آپ میری فکر نہیں کرو، میرے ارادے ارسا کو اپنے ساتھ لے کے جانے کے ہیں، بس تم جلدی سے ماموں کے گھر کو نکلو تاکہ میرے یہاں سے جانے کے بعد تم پہ کوئی آنچ نہ آئے۔ اپنا سارا سامان بیگ کے اندر رکھتے ہوئے وہ ساتھ ساتھ میرم کو سمجھائے بھی جا رہا تھا۔ بھائی ایسا کیسا ممکن ہے؟ ہم یہاں سے نکلیں تو کیا ان کو پتہ نہیں چلے گا؟ کہیں بھی پتہ چل جائے، پتال میں بھی جا کے چھپ جائے تو ان سے ہم نہیں بچ پائیں گے، تو پلیز ایسا مت کریں، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، میرم نے بے بسی سے کہا۔ میں تم سے آخری بار کہہ رہا ہوں میرم، اس معاملے سے دور رہو، صرف اور صرف اتنا سنو جو میں کہہ رہا ہوں، چپ چاپ اپنا سامان پیک کرو اور ماموں کے گھر نکلو، مجھے دوبارہ نہ کہنا پڑے، جاؤ یہاں سے۔ ارسلان نے اسے سختی سے ڈانٹتے ہوئے کمرے سے باہر نکال دیا۔ اس وقت وہ ارسا سے رابطے میں تھا اور میرم جان گئی تھی کہ وہ دونوں بھاگنے کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ اپنے کمرے میں آتے وہ ایک طرف بستر پہ بیٹھی، پاس پڑا موبائل اٹھایا تو اس کے ہاتھ کانپے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے نیم لسٹ کھولی، ویر خان نمبر اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ اس کا دل زوروں سے دھڑکا۔ اس شخص سے تو ویسے ہی اس کی جان جاتی تھی، کیسے اسے کہتی کہ اپنی بہن کی حفاظت کرو، تمہاری بہن میرے بھائی کے ساتھ رات کے اندھیرے میں بھاگنے والی ہے، اپنے گھر کے دریچے بند کر دو، دیواریں اونچی کر لو، اپنی عزت کا جنازہ نکلنے سے پہلے بچا لو۔ وہ بلک بلک کے رو دی، اس کی ہمت ہی نہیں پڑ رہی تھی کہ وہ اپنی جگہ سے ہل بھی سکے، لیکن ارسلان کی پلاننگ کے مطابق اسے بھی اب اپنا سارا سامان پیک کرنا تھا، اور وہ کبرڈ سے اپنا ضروری سامان نکالنے لگی جبکہ آنسو ابھی بھی بہتے چلے جا رہے تھے۔ وہ اپنے جم روم میں اس وقت پنچنگ بیگ پہ اپنا اتنا اندر کا غصہ اتار رہا تھا۔ آج ایک بار پھر اسے اپنی ستیلی ماں کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا، جتنا وہ اس جھگڑے سے بچنا چاہتا تھا اتنا ہی وہ اسے اکساتی تھی۔ اس وقت وہ پسینے میں شرابور ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی وہ رک نہیں پا رہا تھا۔ اس کی بلیک سینڈو اس وقت پسینے میں تربر تھی، بالوں سے پسینے نچوڑتا ہوا اس کی گردن پہ بہہ رہا تھا کہ تبھی اس سے اپنے موبائل پہ میسج ٹون سنائی دی اور اس کے چلتے ہاتھ ایک دم تھمے۔ گہرا سانس خارج کرتے اس نے ٹاول اٹھایا اور اپنا پسینہ خشک کرنے لگا۔ جوس کا گلاس منہ کو لگاتے ہوئے اس نے موبائل اٹھا کے میسج کو دیکھا۔ وقت کم ہے، ہو سکے تو بچا لے اپنی فیملی کو۔ ان نون نمبر سے آنے والے رب جملے کو پڑھتے ویر خان کے ماتھے پہ ان گنت بل پڑے۔ 2 سے 3 دفعہ اس نے وہ جملہ پڑھا لیکن اسے کچھ سمجھ نہ آیا سوائے اس کے کہ کوئی اسے وارن کر رہا تھا۔ ویر خان نے اسے ان نون نمبر پہ کال ملائی لیکن نمبر اب بند تھا۔ وہ الجھن کا شکار ہوا لیکن پھر بھی وہ سمجھ نہیں پایا کہ کہنے والا کیا کہنا چاہ رہا تھا۔ رات کے اندھیرے میں وہ اپنی حویلی کی دہلیز کو پار کر آئی۔ اس نے اپنے سب سے عزیز بھائی ویر خان کا دل توڑا تھا۔
وہ اس کا سگا بھائی نہیں تھا لیکن سگوں سے زیادہ اس کو چاہتا، پر آج وہ اپنی سب محبتوں کو صرف ایک محبت پہ قربان کر گئی۔ ارسلان کی محبت کے آگے سب کی محبت کمزور پڑ گئی تھی۔ وہ اپنے چھوٹے سے بیگ کو اٹھائے اس وقت بس اسٹینڈ پہ پہنچی جو ارسلان پہلے سے موجود تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کرتے بس اندر سوار ہو گئے۔ دونوں نے الگ الگ سیٹ کا انتخاب کیا۔ بس میں مسافروں کی تعداد بہت کم تھی لیکن بس چلنے کو تیار تھی۔ اس وقت وہ اسلام آباد سے کراچی کا سفر بائی روڈ کرنے والے تھے۔ اب 3 دن ان کے سفر ایسے ہی کٹ جانے تھے۔ ارسلان نے جان بوجھ کر اس کا انتخاب کیا کیونکہ اسے اس جگہ ڈھونڈ سکے، پر کسی کا بھی دھیان اس طرف نہ جاتا۔ یہ اس کی اپنی سوچ تھی۔ بس سڑک پر رواں دواں تھی۔ دونوں ہی اپنے دھڑکتے دل کو سنبھالتے ہوئے موبائل پہ ایک دوسرے سے رابطہ رکھے ہوئے تھے۔ ارسا نے گھر سے نکلتے ہوئے اپنا موبائل گھر چھوڑ دیا تھا۔ وہ وہی موبائل لے کے نکلی تھی جو اسے ارسلان نے لے کے دیا تھا، اور سم کا نمبر بھی صرف ارسلان کے پاس تھا۔ ارسلان نے بس چلتے ہی اپنی بہن میرم کو کال ملائی۔ میرم جو ارسلان کے گھر سے نکل کر جانے کے بعد خود 1 گھنٹے بعد گھر واپس آ گئی تھی، اسے بھی اس کے بھائی نے پشاور والی بس پہ بٹھاتے ماموں کے گھر روانہ کیا، لیکن وہ ارسلان کے وہاں سے نکلتے ہی بس سے نیچے اتر آئی اور واپس گھر آ گئی تھی۔ وہ بھی گھر پہنچی ہی تھی کہ اس کے نمبر پر ارسلان کی کال آنے لگی۔ ایک پل کو وہ گھبرا گئی لیکن پھر ہمت کرتے ہوئے اس نے کال ریسیو کی۔ تم ٹھیک ہو نا میرم؟ کوئی مسئلہ وغیرہ تو نہیں؟ ارسلان کے لہجے میں فکر مندی تھی۔ مسئلے تو اب شروع ہوں گے بھائی، میرم نے تپے ہوئے انداز میں کہا۔ تم ماموں کے گھر تب تک رہو گے جب تک میں دوبارہ تم سے رابطہ نہ کروں، یا اب کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ کیا مجھ سے سارے رابطے توڑنے لگے ہیں؟ میرم کا دل ایک دم گھبرایا۔ ہاں توڑنے پڑیں گے، میں نہیں چاہتا کہ کل کو تمہارے لیے کوئی مشکل پیدا ہو۔ ارسلان نے اسے دھیمے لہجے میں سمجھایا۔ میرے لیے اپنے لیے ڈر رہے ہیں؟ آپ کو یہ ڈر ہے کہ کہیں میری تھرو خان فیملی آپ تک نہ پہنچ جائے اور آپ کو ارسا کو الگ نہ کر دیں؟ تو بے فکر رہیں، میں خود آپ سے رابطہ نہیں کروں گی چاہے کسی بھی مشکل میں کیوں نہ ہوں، اور آپ بھی دوبارہ مجھے کال مت کیجیے گا۔ میرم نے غصے سے کہتے ہوئے کال کٹ کر دی۔ کاش وہ جانتی ہوتی کہ اس کی اپنے بھائی سے آخری بار بات ہو رہی ہے تو وہ کال کاٹتی ہی نہ۔ دوسری جانب ارسلان دل پر پتھر رکھتے ہوئے موبائل سے سم نکالتے اسے توڑ گیا۔ آئی ایم سوری میرم، لیکن میں اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ میں نے بہت کوشش کی کہ ارسا کے بغیر جی لوں، لیکن یہ میری محبت پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگ جاتا۔ جانتا ہوں اس وقت تم مجھ سے ناراض ہو، لیکن انشاءاللہ بہت جلد میں تمہیں واپس منا لوں گا۔ وہ دل ہی دل میں اپنی بہن سے مخاطب ہوتے بہت اچھا سوچتے مطمئن ہوا تھا، لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ اب اس کی بہن کے لیے کتنی مشکلات کھڑے ہونے والی ہے۔ کہاں جا سکتی ہے وہ؟ ڈھونڈو اسے، مجھے ہر حال میں صبح کی روشنی سے پہلے وہ مجھے حویلی میں واپس آئیے، ورنہ تم سب کو موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ ویر خان موبائل پہ اپنے آدمیوں پہ چلایا تھا تو وہیں دوسری طرف کامیہ بیگم ازہد پریشان تھی۔ انہیں ارسا کی بے حد فکر ہو رہی تھی۔ ویر خان ان کا سوتیلا بیٹا تھا لیکن ارسا ان کی سگی بیٹی تھی، اور اس وقت وہ ویر خان کی تیز نظریں خود پر محسوس کرتی زمین میں گڑ رہی تھی۔ کل رات ہی تو انہوں نے ویر خان کو تانا دیا تھا کہ اس کی ماں کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے، اور ابھی صبح نہیں ہوئی تھی کہ اللہ نے انہیں ان کے الفاظ واپس موڑ کے دیے۔ اس مغرور عورت کی آنکھوں میں بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ تکلیف میں تھی آج پہلی بار۔ ویر خان اس وقت پورے علاقے میں اپنے آدمیوں کے دوڑے لگوا رہا تھا۔ رات کے اندھیرے میں ہی اسے اطلاع مل گئی تھی کہ اس کی بہن گھر کی دہلیز پہ لانگ چکی ہے، اور اب وہ شدید غصے میں اپنے آدمیوں سے چپا چپا چھنوا رہا تھا، لیکن اسے کہیں بھی ارسا کا نام و نشان تک نہیں ملا۔ وہ اپنے موبائل بھی گھر چھوڑ گئی تھی، جس میں اب ویر خان سرچ کرنے کی پوری کوشش کر رہا تھا کہ اس کا کس کس کے ساتھ رابطہ تھا، اور پھر اسے مل ہی گیا وہ جو ڈھونڈ رہا تھا۔ ہاں، اسے نمبر نہیں ملا لیکن اسے گیلری میں ایک تصویر مل گئی تھی۔ اس پک میں ارسا ایک لڑکے کے ساتھ کھڑی تھی اور ساتھ میں ایک نقاب پوش لڑکی تھی۔ اس لڑکے کو نہیں جانتا تھا لیکن اس نقاب والی لڑکی کو اس کی آنکھوں سے پہچان گیا تھا۔ ہو نہ ہو اتنی کلوز دوستی، کچھ تو جانتی ہوگی۔ ویر خان کی زیرک نگاہوں سے ان کے بیچ کی نزدیکی چھپی نہ رہ سکی۔ اس لڑکی کو جانتا تھا تو ایڈریس نکلوانا کون سا مشکل کام تھا۔ خان، کہاں جا رہے ہو؟ میری ارسا کا پتہ چل گیا کیا؟ ویر خان غصے سے دروازے کی جانب بڑھا کہ کامیہ بیگم کی آواز نے اس کی قدم روکے۔ دعا کریں اندھیرا چھٹنے سے پہلے مل جائے، ورنہ صبح کا سورج چڑھ گیا تو اس کو موت سے بدتر سزا ملے گی۔ وہ غوراتا ہوا باہر نکل گیا جبکہ کامیہ رونے لگی۔ ویر خان اپنے آدمیوں کے لیے اس گھر کی جانب کا رخ کر چکا تھا جس نے کبھی جانے کا سوچا بھی نہ تھا۔ کافی دیر سوچتے بہت مشکل سے میرم کی آنکھ لگ دی۔ اسے باہر سے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔ اس کی آنکھ فوراً ہی کھل گئی۔ دل یخرت گھبرا گیا، سانس جیسے سینے میں ہی اٹک گیا۔ دروازہ زور زور سے بجایا جا رہا تھا۔ میرم نے اٹھتے ہوئے کمرے کا دروازے کو لاک لگا دیا۔ اتنے میں وہ جو کوئی بھی تو دروازہ توڑ کے اندر آ گیا۔ پورے گھر کی تلاشی لو، ویر خان کی آواز اندر تک سنائی دے رہی تھی۔
ڈر کے مارے میرم نے تو اپنا سانس بھی روک لیا۔ ویر خان کا ڈر تو بہت پہلے سے اس کے دل میں کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ آج 1 سال بعد وہ پھر سے روبرو ہوتے۔ میرم نے اپنی آنکھیں سختی سے میچ لی۔ تبھی اس کے کمرے کے دروازے کو بجایا جانے لگا۔ میرم نے منہ پہ ہاتھ رکھے اپنی چیخوں گلا گھونٹ لیا، لیکن بالآخر وہ دروازہ بھی ٹوٹ گیا۔ ویر خان اندر داخل ہوا تو میرم گھبرا کے پیچھے ہٹی۔ اس کی گرین آئیز کو بھلا کیسے سکتا تھا، پر آج بھی اس کے چہرے پہ ڈر اور خوف تھا جو اسے مزید حسین بناتا تھا۔ پر اس وقت ویر خان کو اپنی بہن کی، کڈنیپر کی بہن کے سوا کچھ نہیں دکھ رہی تھی۔ کہاں ہے میری بہن؟ اس کے سخت یہ لہجے میں میرم کا دل ڈوب کے ابھرا۔ وہ اپنے قدم پیچھے لیتی دیوار کے ساتھ جا لگی۔ کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے، بتاؤ مجھے کہاں ہے میری بہن؟ اب کی بار وہ پوری شدت سے چلایا کہ میرم کا سانس تھم سا گیا۔ چہرہ اخرج سفید پڑا۔ ڈیم سانس لو۔ ویر خان نے اسے دونوں بازو سے پکڑ کے جھنجھوڑا تو وہ ایک دم گہرا سانس بھر گئی۔ کہاں ہے میری بہن؟ کہاں لے کے گیا اسے تمہارا بھائی؟ بولو، جواب دو۔ وہ اب اسے حقیقتاً اتنا ڈرا چکا تھا کہ اس کی آواز میرم کے کانوں تک پہنچ ہی نہیں رہی تھی۔ وہ مجھے نہیں پتا۔ بمشکل دھیمے سے اس کی زبان سے لفظ ادا ہوئے۔ جھوٹ مت بولنا تم۔ اسے بالوں سے جکڑے اس کا چہرہ اپنے مقابل کر گیا۔ تم سب جانتی ہو، تم اور تمہارے بھائی نے میری بہن کو ٹریپ کیا ہے۔ میں آخری بار پوچھ رہا ہوں، اس کے بعد بہت سخت سزا دوں گا جو تمہاری ننھی سے جان سہ نہیں پائے گی۔ ویر خان کی سرد آواز میں کی گئی سرگوشی پہ میرم کا سانس حلق میں اٹکا تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے۔ میرم رو پڑی، لیکن ویر خان پہ اس کے آنسوؤں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ تم ایسے نہیں مانو گی۔ وہ اسے کھینچتا ہوا کمرے کی دہلیز تک لایا۔ خان، اس نے تڑپ کر ویر خان کو پکارا تو ایک پل کو ویر خان کے قدم تھم گئے۔ دونوں کی نظر پل بھر کو ملی۔ میرا نقاب۔ اس کے لبوں سے صرف یہی ادا ہوا۔ خان جانتا تھا کہ وہ خود کو چھپا کے رکھتی تھی، لیکن آج اس کا پردہ کرنا ویر خان کو زہر لگ رہا تھا۔ میرے سامنے یہ ستی ساوتری بننے کا ناٹک بند کرو۔ تمہارے بھائی نے میری عزت کو رون ڈالا۔ اب تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں یہاں سے نقاب میں لے کے جاؤں گا؟ زندہ سلامت لے کے جا رہا ہوں، اسی پر شکر مناؤ، کیونکہ اس وقت میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں تمہارا وہ حال کروں کہ تمہارا بھائی تڑپ اٹھے جیسے ابھی میں تڑپ رہا ہوں۔ ویر خان نے اسے کلائی سے پکڑ کر اپنی جانب زور سے کھینچا کہ اس کے فولادی سینے سے جا ٹکرائی۔ میرم کی آنکھوں میں اس وقت بے یقینی سی تھی۔ وہ اس قدر شفاق اور بے رحم کیسے ہو گیا؟ اب وہ اسے کھینچتے ہوئے دروازے کی جانب لیے بڑھا رہا۔ گلے میں ڈالے دوپٹے کو ایک ہاتھ سے اس نے اپنے سر پر اوڑھ کر چہرہ چھپانا چاہا، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکی۔ ویر خان نے اسے گاڑی میں پٹکنے والے انداز میں بٹھایا اور گاڑی کو خان حویلی کی جانب موڑ دیا۔ ارسلان اور ارساب تھوڑی دیر بعد ایک ساتھ بیٹھے گئے تھے کہ کسی کو بھی ان کی اس حرکت پر شبہ نہ ہو، بلکہ کسی کو بھی کسی نے دھیان ہی نہ دیا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ ارسلان نے ارسا کا ہاتھ بہت محبت سے تھاما۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں خان بھائی ہم تک پہنچ نہ جائے۔ اگر وہ ہم تک پہنچ گئے تو ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ارسا کے دل کا ڈر اس کے زبان پر آ گیا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں ایسا بری طرح چمکا دے کر آیا ہوں کہ وہ ہم تک کبھی بھی نہیں پہنچ پائیں گے، بس تم فکر نہیں کرو۔ ایک بار ہم کراچی پہنچ جائیں، سب سے پہلے میں نکاح کا بندوبست کرتا ہوں، کیونکہ مجھے تمہیں اپنے ساتھ نکاح جیسے پاک بندھن میں باندھ کر ہی رکھنا ہے۔ ارسلان کے لہجے اور انداز میں ارسا کے لیے محبت اور عقیدت تھی۔ اس وقت وہ محبت کے نشے میں چور تھا، سب کچھ طاق پہ لگائے ہوئے اپنی محبت کو عمل کرنے جا رہا تھا۔ آخر ایسے کہاں جا سکتی ہے اچانک سے؟ کچھ تو پتہ ہوگا۔ کیسی ماں ہو تم جو یہ تک نہیں جانتی کہ اس کی بیٹی رات کے وقت اچانک کہاں چلے گئی؟ شہزیب خان نے اپنی بیوی کو اچھا خاصا سنایا۔ وہ آج ہی بیرون ملک سے واپس لوٹے تھے اور انہیں کامیا خان نے یہ پوری خبر سنائی تھی۔ میں نہیں جانتی خان صاحب کب کیسے وہ گھر چھوڑ کر چلے گئی۔ آپ کو اللہ کا واسطہ ہے پلیز آپ ویر خان سے کہیں نا، اسے ڈھونڈ نکالے، اسے کچھ نہ کہیں، میری بچی معصوم ہے۔ بلک کے رو گئی۔ معصوم؟ آپ کی بچی جو رات کے اندھیرے میں گھر چھوڑ کر چلی گئی وہ معصوم ہے؟ شہزیب خان نے اب کی بار سخت انداز میں کہا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کامیا خان کا گلا دبا دے جنہوں نے بیٹی کی پرورش میں کوتاہی کی۔ ایسے تو نہ کہیں خان صاحب، اکلوتی بیٹی ہے میری، اسے کچھ ہو گیا تو میں کیسے جیوں گی؟ وہ میری بھی بیٹی ہے کامیا، شہزیب خان نے سرد لہجے میں کہا، لیکن جب بیٹے یا بیٹیاں عزت پہ بات لے آتے ہیں تو پھر صرف موت ہی لاج رکھتی ہے۔ وہ اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے باہر نکلے۔ صبح کا سورج خان حویلی کو دکھوں کے لپیٹ میں لینے والا تھا۔ ویر خان نے میرم کو حویلی کی قید خانے میں بند کر دیا اور روتی سسکتی رہی، لیکن ویر خان نے اس کی ایک نہ سنی۔ دروازہ بند کرتے ہوئے اسے اندھیرے کمرے میں چھوڑ گیا۔ وہ اس وقت انتہائی غصے کے عالم میں تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنا غصہ اس لڑکی پہ اتارے، اس لیے وہ فی الحال اسے ایک اسٹور روم میں بند کرتا خود واپس حویلی کے اندرونی حصے کی جانب بڑھا، جہاں سے شہزیب خان باہر نکلتے اسے ٹکرا گئے۔ ویر خان کہاں تھے؟ تم اور ارسا کا پتہ لگا؟
شاذب خان کی پریشان کن آواز پہ ویر خان نے اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ لگ جائے گا پتا، میں لگا کے دم لوں گا، لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ارسا کو اب میرے ہاتھوں سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ وہ جس لڑکی کے ساتھ بھاگی ہے اس کے ساتھ اسے زندہ زمین میں گاڑ دوں گا، یاد رکھیے گا۔ اور بتا دیجیے گا اپنی سو کولڈ وائف کو بھی۔ ویر خان غصے سے پھنکارتا ہوا اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ شاہ زیب خان نے سر نفی میں ہلایا، وہ بھی ویر خان کا ہی ہم خیال تھا۔ ظاہری بات ہے ان کی بیٹی ان کی عزت کا جنازہ نکال کر جا چکی تھی، تو وہ کیسے اس کو بخش دیتے؟ اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ویر خان نے جو کہا ہے وہ کر کے دکھائیں گے۔ وہ جہاں مرضی جا کر چھپ جائے، ویر خان اس کو ڈھونڈ لے گا۔ آج تیسرا دن تھا اور وہ کراچی کے حدود میں داخل ہو چکے تھے۔ ارسا، میں نے اپنے دوست سے کہہ کے نکاح کا بندوبست کروا لیا ہے۔ ہم یہاں سے سیدھا اس کے فارم ہاؤس جائیں گے، اس کے بعد وہاں ہی ہمارا نکاح ہوگا، اور اس کے بعد ہم ایک کرائے کا گھر لیں گے۔ ٹھیک ہے، شروع میں تھوڑی مشکل ہوگی، لیکن آہستہ آہستہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ بس تمہیں مجھ پہ بھروسہ رکھنا ہوگا، اپنا بھروسہ مجھ پہ کبھی ختم نہ کرنا، اور یہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارا بھروسہ کبھی نہیں توڑوں گا۔ بس سے اترتے ہوئے وہ دونوں ایک دوسرے سے عہد و پیمان کر رہے تھے۔ ارسا اپنی محبت کی سنگت میں بہت خوش تھی۔ سڑک کراس کرتے ہوئے اچانک سے ارسا کا ہاتھ ارسلان کے ہاتھ سے چھوٹا تھا۔ ارسلان نے سامنے سے آتے بڑے ٹرالے کو دیکھا۔ اس کے پاس وقت نہیں تھا کہ وہ خود کو ارسا کو بچا سکتا۔ اس نے ارسا کو دھکا دیا، وہ دور جا گری۔ اسی پل وہ ٹرالا ارسلان کو کچلتا ہوا آگے نکل گیا۔ ارسلان! ارسا کی چیخ بلند ہوئی۔ ارسلان نے حسرت بھری نگاہوں سے اپنی محبت کو دیکھا، جس کے سنگ وہ اپنی دنیا بسانے جا رہا تھا، لیکن رب کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ارسا بھاگتی ہوئی اس تک پہنچی۔ ارسلان، ارسلان آنکھیں کھولو پلیز، مت جانا مجھے چھوڑ کے، میں مر جاؤں گی۔ وہ روئے جا رہی تھی، ارسلان کو جھنجھوڑ رہی تھی، لیکن وہ اپنی آنکھوں میں اپنی محبت کا چہرہ بسائے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر گیا۔ ارسلان! ارسا کی دل خراش چیخ پورے علاقے میں گونجی تھی۔ سڑک پہ خون بہتا چلا جا رہا تھا، کوئی بھی تو نہیں تھا جو مدد کرواتا۔ ارسا بس سے سکتے چلی جا رہی تھی، انجان شہر میں اسے اکیلا چھوڑ گیا۔ کوئی ہے پلیز، کوئی ہے، دروازہ کھولو۔ آج 2 دن ہو گئے تھے وہ بھوکی پیاسی اس قید خان میں نڈھال وجود کے ساتھ پڑی تھی۔ اب تو اس میں چیخنے چلانے کی ہمت بھی مفقود ہو چکی تھی۔ پیاس سے حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے، اسے لگ رہا تھا کہ عنقریب وہ مر جائے گی کہ تبھی دروازہ کھلا اور ویر خان اندر داخل ہوا۔ اس کے ساتھ ایک ملازمہ بھی تھی، اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ میرم نے بامشکل سر ہٹاتے ہوئے ویر خان کو دیکھا۔ بہت تیز ہے، تیز تمہارا بھائی۔ آج 3 دن ہو گئے، نہیں پتہ لگا سکا وہ کہاں چلا گیا ہے، پر اب تو بتائے گی وہ کہاں ہے۔ اس کے سامنے چیئر ٹکائے ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھے اس کو ہراساں کر رہا تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے۔ سچ کہہ رہی ہوں تو پھر یہ بھی سچ جانتی ہوگی کہ میری بہن اور تمہارے بھائی کے بیچ میں کیا تعلق تھا، یا وہ بھی نہیں جانتی تھی؟ اس کے سوال پہ میرم نے گہرا سانس بھرا۔ پیار کرتے تھے ایک دوسرے سے، اس بار بہت دھڑلے سے جواب دیا، جو ویر خان کی غصے کا گراف پھر سے بڑا تھا۔ تم اور تمہارا بھائی دونوں نے میری معصوم بہن کو ٹریپ کر کے اسے بھگانے پہ اکسایا۔ تمہاری اور تمہارے بھائی کی جان میں اپنے ہاتھوں سے لوں گا۔ آپ کی بہن دودھ پیتی بچی تو نہیں تھی، میرے بھائی نے بھگایا اور وہ بھاگ گئی۔ پیار کرتی تھی وہ میرے بھائی سے، سچا پیار۔ آپ ان کی پیار میں رکاوٹ بن رہے تھے، اس لیے وہ دونوں بھاگ گئے، اور یہ آپ کی مردانگی ہے کہ آپ مجھے کڈنیپ کر کے یہاں لائے ہیں۔ افسوس تو آپ پر ہے۔ وہ 2 دن بھوک پیاس سے نڈھال لڑکی جس سے سانس میں مشغول لیا جا رہا تھا، اپنے سامنے بیٹھے ویر خان کو بہت بری طرح سنا گئی، رہی اس کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی۔ ملازمے کے ہاتھ میں پکڑا ہوا کھانا ایک ہی ہاتھ سے ایک ہی جھٹکے سے ویر خان نے دور اچھالا۔ یہ اس قابل ہی نہیں کہ اس کو کھانا بھی دیا جائے۔ مولوی صاحب کا بندوبست کرو، اس لڑکی کو تو میں نکاح کے بعد بتاؤں گا کہ میرے اندر کتنی مردانگی ہے۔ ویر خان غصے سے اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس کے الفاظ سنتے میرم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس کی بات کو غلط معنوں میں لے جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد اسے قید خانے سے حویلی کے اندرونی حصے کی جانب لے جایا گیا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی تو وہاں مولوی صاحب اور 2 آدمی اور موجود تھے، ساتھ میں ایک عورت بھی تھی۔ میرم ان میں سے کسی کو نہیں جانتی تھی۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھایا۔ اچانک سے ویر خان کے الفاظ نے وہاں کا سکوت توڑا۔ میں یہ نکاح نہیں کروں گی، کسی صورت نہیں کروں گی، چاہے تم میری جان ہی کیوں نہ لے لو، مجھے نکاح نہیں کرنا۔ وہ لڑکڑاتے ہوئے لہجے میں بولی۔ شاذب خان نے ایک سخت نظر اپنے بیٹے پہ ڈالی، وہ اسی وقت اپنی جگہ سے اٹھا۔ میرم کو بازو سے تھامے دوسرے کمرے میں لے گیا اور دروازہ زور سے بند کر کے اسے دیوار کے ساتھ پن کیا۔ اگر تم نے نکاح سے انکار کیا نا، تمہارے بھائی کے ٹکڑے بھی تمہیں نہیں ملیں گے۔ ایسی جگہ پہ اس کو ماروں گا کہ اپنی بہن ہونے پہ تمہیں افسوس ہو جائے گا۔ اگر اس کی جان کی سلامتی چاہتی ہو تو تمہیں نکاح کرنا ہوگا، ورنہ نکاح کے بغیر میں تمہارے جسم کو نوچ نوچ کر کتوں کے آگے ڈال دوں گا۔ اینڈ یو نو نا ویری ویل دیٹ ویر خان جو کہتا ہے وہ ڈیفینیٹلی کرتا ہے۔ بھولی ہوئی تو نہیں ہو نا تم، مجھے اچھے سے جانتی ہو۔
ویر خان کی پھنکار پہ اس نے گھبرائے ہوئے سہمی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ تم نہیں چاہتی کہ تمہاری حالت میں بس سے بدتر کروں، نکاح کے بغیر تم سے تعلق جوڑوں، تو چپ چاپ سے نکاح کر لو۔ میرم نے چکراتے سر کے ساتھ خود کو سنبھالا۔ وہ ویر خان کے سہارے ہی کھڑی تھی، اگر وہ ذرا سا پیچھے ہٹتا تو میرن زمین بوس ہو جاتی، لیکن ویر خان اس کی یہ حالت دیکھ چکا تھا، اس لیے ایک پل کے لیے بھی اس کے ہاتھ نہیں چھوڑا اور پھر اس کے والد کی موجودگی میں نکاح ہو گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ویر خان، جس لڑکی کے بھائی نے میری عزت پر وار کیا، ارسا کو لے کے گھر سے بھاگ گیا، تم نے اس کی بہن سے نکاح کر لیا، آخر تم کرنا کیا چاہ رہے ہو؟ شاہزب خان کو ویر خان کے نکاح کی سمجھ نہ آئی، وہ کرنا کیا چاہتا تھا اب نہیں سمجھیں گے، بس بابا 2 دن ارسا آپ کے سامنے ہوگی، اتنا کہتا وہ اپنے کمرے کے جانے بڑھا، لیکن رستے میں کامیا بی بی نے اسے روک لیا اور پھر ان کے ہاتھوں ٹریپ ہوا۔ ویر خان نے نکاح کے بعد میرم کو اپنے کمرے میں بھجوا دیا اور اب خود اسے سزا دینے والا تھا ان لفظوں کی جو اس نے ویر خان کے لیے بولے تھے۔ ویر خان جیسے ہی روم میں آیا تو میرم گھبرا کے فوراً اپنی جگہ سے اٹھی۔ اس کا جسم بری طرح لرز رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ ڈیڑھ بنی اپنے پیروں پر کھڑی رہی اور سہمے ہوئے انداز میں اس نے ویر خان کی جانب گھبرائی نظروں سے دیکھا، جو اس وقت جوالا مکھی بنا اس کی جانب بڑھا۔ وہ جانتی تھی اسے اب اپنے ہی کہے الفاظوں کی پاداش پہ سزا ملنے والی تھی۔ وہ ویر خان کے اندر کے سوئے ہوئے شیطان کو جگا چکی تھی، اب اسے ویر خان کے تاب سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ وہ اکیلی رہ گئی تھی اس بھرے انجان شہر میں، اس کا کوئی نہیں تھا۔ لاش کو عیدی والے اٹھا کے لے گئے تھے، لیکن وہ وہیں پر بت بنی بیٹھی رہی۔ صبح سے شام ہو گئی، وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اب کیا کرے۔ اس کا دماغ بالکل معاف ہو چکا تھا۔ وہ یہاں ارسلان کے ساتھ گھر بسانے آئی تھی، لیکن اس کا گھر بسنے سے پہلے ہی اجڑ گیا۔ اس کا ارسلان اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ اے لڑکی کون ہے تو؟ ایک بوڑھی عورت وہاں پر آئی اور اسے پکارا تو ارسا نے گردن موڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ کوئی مانگنے والی تھی اور غصے سے ارسا کی جانب گھورتے ڈالتے پوچھ رہی تھی، اے میں تجھ سے پوچھ رہی ہوں کون ہے تو اور یہاں کیا کر رہی ہے؟ چل ہٹ یہاں سے، یہ میرا اڈا ہے۔ اس بوڑھی عورت نے غصے سے ارسا کو گھورتے کہا۔ ارسا خاموشی سے اپنا بیگ سینے سے لگائے وہاں سے اٹھ کر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ایک جانب فٹ پاتھ پر چلنے لگی۔ وہ غیر دماغی سے چلے جا رہی تھی کہ اچانک سے ایک گاڑی اس کے پاس آ رکی۔ ارسا نے کوئی توجہ نہ دی، لیکن گاڑی سے اترنے والے نے ارسا کو زبردستی دبوچا اور گاڑی میں ڈالا۔ وہ بوڑھی عورت دور سے ہی سب دیکھ رہی تھی۔ گاڑی ارسا کو وہاں سے لے جا چکی تھی اور وہ عورت اپنا اٹھایا سامان ایک طرف رکھتے ہوئے اپنا کام شروع کر چکی تھی۔ اس نے وہ سب نظر انداز کر دیا جیسے یہ روز کا معمول ہو۔ تم نے کیسے جرت کی میرے اوپر انگلی اٹھانے کی؟ تم سمجھتی کیا ہو اپنے آپ کو؟ تم نے میری مردانگی کو للکارا، اب تم دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ ایک طرف تمہارا بھائی میری بہن کو بھگا کر لے گیا اور دوسری طرف تم مجھ پہ انگلی اٹھا رہی ہو۔ مجھ پہ؟ ویر خان نے اسے بستر پہ زور سے دھکا دیا اور اپنے شرٹ کے بٹن کھولے۔ میرم نے سسکتے ہوئے سر نفی میں ہلایا۔ اس کے اندر اتنی ہمت تو نہ تھی کہ وہ ویر خان جیسے دیو ہیکل باڈی بلڈر کے جسامت والے شخص کا مقابلہ کر سکتی۔ ویر خان نے اپنی شرٹ اتار کر دور اچھالی اور غصے سے اس کی جانب بڑھا۔ اس نے بالوں سے دبوچے اپنے چہرے کے قریب تر کیا۔ آج میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ تم سسک کے مرو گی، لیکن تمہیں موت نہیں دوں گا۔ اپنے لفظوں کی سزا تو پاؤ گی نا، اپنے بھائی کی کیے کا بھی بہتان تم بھگتو گی۔ ویر خان پہ اس وقت شیطان بری طرح حاوی ہو چکا تھا، اور وہ جو کچھ اس کے ساتھ کامیا نے چال چلی وہ صحیح اور غلط کی سمجھ بوجھ بھول گیا۔ اس وقت اس کے دماغ میں صرف ایک ہی بات گردش کر رہی تھی، تمہاری مردانگی۔ اور میرم کے الفاظ اپنے دماغ سے نکال نہیں پا رہا تھا، اور ویر خان تھا دنیا کو اپنے جوتے کی نوک پہ رکھنے والا۔ اس لڑکی نے ایک ملازمہ کے سامنے اس کی مردانگی پہ انگلی اٹھائی تھی، وہ کیسے برداشت کرتا؟ پلیز خان مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی سے منہ سے نکل گیا، وہ روتے بلکتے بولی، لیکن ویر خان نے اسے ایک نہ سنی۔ اس پہ شیطان اس قدر حاوی ہوا تھا کہ وہ یہ بھول گئی کہ سامنے نرم و نازک وجود اس کی شدتوں کو سہ نہیں کر پائے گی۔ اس نے غصے میں اپنے سامنے اس ناتواں وجود پہ اپنی شدتوں کو نچھاور کرتے اپنا غصہ ٹھنڈا ہونے دیا، جبکہ میرم کا بے ہوش وجود آج اللہ کی بارگاہ میں فریاد بنا ہوا تھا، بنا کسی قصور کے اسے سزا دے گیا تھا، اور یہ سزا سہتے ہوئے کتنا سسکی وہ اللہ جانتا تھا۔ وہ 3 لڑکے تھے، انہوں نے اپنی ہوس پوری کرتے ارسا کو ایک کمرے میں بند کر دیا تھا۔ وہ بے حال بے یار و مددگار وہاں زمین پہ پڑی اپنی لوٹی ہوئی عزت کا ماتم منا رہی تھی۔ اس کے تو آنسو بھی نہیں بہہ رہے تھے، وہ اسے اپنی سزا سمجھ رہی تھی۔ گھر سے بھاگنے والی لڑکیوں کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے۔ اب کے بار آنسو اس کی آنکھ سے گرا، ایک ہچکی لیتے اسے شدت سے اپنا بھائی یاد آیا جو اس کی حفاظت اپنی جان سے بھی زیادہ کرتا تھا۔ اسے چھوڑ کے سب لوگوں کے سامنے اپنے گھر والوں کی عزت کا جنازہ نکالتی وہ اپنا گھر بسانے چلی تھی۔ اللہ کیسے اسے سائبان دیتا،
ایک طرف وہ اپنے مکافات عمل پہ رو رہی تھی تو دوسری طرف ویر خان نے اپنی حیوانیت سے میرم کو روشناس کرا چکا تھا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو اس کا سر بھاری بھاری ہو رہا تھا۔ اوندھے منہ لیٹے اس نے اپنا سر بامشکل اٹھایا، اپنے آپ کو شرٹ لیس دیکھتا وہ جھٹکے سے پلٹا، اپنے بہت قریب سوئے وجود کو دیکھتے وہ جھٹ سے اٹھ بیٹھا۔ میرم کی اس کی جانب پیٹ تھی، اس کا برہنہ کمر دیکھتا ہوا اس پل ہزاروں موت مرا، اسے یقین نہ آیا وہ اس وجود کو تڑپا چکا ہے۔ رات کے ان ظالم لمحوں کو یاد کرنا چاہا لیکن اس کے ذہن کے پردوں میں ایک لمحہ بھی نہیں سما پا رہا تھا۔ وہ ہوش میں ہوتا تو اسے یاد ہوتا کہ اس نے ایک معصوم لڑکی پہ کتنا ظلم کیا تھا۔ وہ جھٹکے سے بستر سے اٹھتا دور ہوتا چلا گیا۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں ظالم ہو سکتا ہوں، غصے، ہٹ درم، ضدی پن سب کچھ ہے میرے اندر، لیکن اتنا کمزرف کیسے ہو گیا کہ ایک معصوم کو میں نے… نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ ویر خان نے پاس پڑا واش اٹھاتے زور سے سامنے شیشے کی جانب پھینکا۔ شیشہ پل میں چکناچور ہوا، لیکن میرم کے وجود میں کوئی ہلچل محسوس نہ ہوئی تھی۔ اگلے ہی پل ویر خان کو کچھ غلط ہونے کا احساس جاگا۔ وہ جلدی سے اس کی طرف لپکا، اس کا چہرہ اپنی جانب موڑا۔ اسے چھوتے ویر خان کو لگا اس نے جلتی بھٹی کو چھو لیا۔ وہ بخار میں بری طرح تپ رہی تھی۔ میرم، میرم، اوپن یور آئیز، ڈیم آنکھیں کھولو یار۔ وہ بری طرح گھبرا گیا۔ اپنی زیادتی بھی یاد آ رہی تھی لیکن وہ اپنی بہن کی کڈنیپنگ یاد کرتا خود کو اب حق بجانب سمجھ رہا تھا۔ اس پہ سے کمفرٹر کو ہٹایا تو ایک پل کو اس کے ہاتھ لرزے، اس کے جسم پہ اپنی شدتوں کے نشان دیکھتا وہ خود سے نظر چرا گیا۔ اگلے لمحوں خود کو سنبھالتے اس نے میرم کو گود میں بھرا اور باتھ روم لے جاتے اسے شاور کے نیچے کھڑا کر دیا۔ شاور کا ٹھنڈا یخ پانی خود پہ پڑنے سے نیم بے ہوشی کی حالت میں ویر خان کے سینے سے جا لگی۔ اسے یکدم جھٹکے لگے۔ وہ دور ہونا چاہتی تھی لیکن ویر خان نے اسے اپنے سینے سے لگائے قابو کیا ہوا تھا۔ ٹھنڈے پانی سے وہ دونوں بھیگتے جا رہے تھے۔ میرم پانی سے بچتے ویر خان کے برہنہ سینے میں پناہ لے رہی تھی۔ وہ اس وقت جس حال میں تھی اگر ہوش میں ہوتی تو شاید ویر خان کے سامنے پلک تک نہیں اٹھا پاتی، اور اس وقت وہ بہت شدت سے اس کے ساتھ لگی اس کے صبر کا امتحان لے رہی تھی۔ ویر خان نے شاور بند کرتے اسے باتھ روب پہنایا اور باہر لاتا بستر پہ دھیرے سے لٹایا۔ اس کی حالت کا ذمہ دار وہ تھا لیکن اس میں بہت زیادہ ہاتھ کسی اور ہستی کا بھی تھا۔ ایک بار وہ پھر استعمال ہوا تھا۔ ویر خان نے کرب سے آنکھیں میچی۔ کیوں میں نہ سمجھ سکا ان کی سازش کو، ان کی باتوں کو۔ کتنی بری جگہ وار کیا اس عورت نے جو کہنے کو سو کالڈ میری سوتیلی ماں ہے۔ ویر خان کے دل میں کامیہ کے لیے مزید نفرت ابھری۔ میرم نیند میں درد سے کر رہی تھی، اس کے پورے جسم میں درد کی ٹیس اٹھ رہی تھی۔ میرم تم ٹھیک ہو؟ اس کی قریب بیٹھتا آج سے 1 سال پرانا والا ویر خان بن گیا جو اپنی اس پاکیزہ محبت کا دم بھرا کرتا تھا لیکن ایک غلط فہمی پہ وہ اسے چھوڑ بھی گیا تھا۔ ہاں وہ کسی اور سے محبت کرتی تھی، یہی تو سنا تھا اس نے۔ پھر وہ دور ہوتا چلا گیا۔ میرم سے اپنی محبت کا اظہار کرنے والا تھا لیکن پھر میرم کو بات بات پر ٹھرچر کرنے لگا۔ میرم اور وہ ایک ہی یونی میں ہوتے تھے، وہ سینئر تھا اور میرم نے یونیوں میں ایڈمیشن لیا تھا۔ بہت کم وقت انہوں نے ایک ساتھ لڑتے ہوئے گزارا۔ میرم کو اگر جان جاتی تھی تو صرف ویر خان کے غصے سے۔ وہ جب غصے میں اسے گھوری ڈالتا تو میرم کا دل وہی دھک سے رہ جاتا، اور پھر جب وہ یونی چھوڑ کے باہر ملک چلا گیا تو سب زیادہ شکر میرم نے ادا کیا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ سب سے زیادہ مس بھی وہی کرے گی۔ وہ دل ہی دل میں اسے چاہنے لگی تھی جو اچانک پاکستان چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ وہ ٹھیک تو ہے نا ڈاکٹر؟ پہلی بار ویر خان کے لہجے میں بہن کے علاوہ کسی اور ہستی کے لیے فکر نمایاں ہوئی۔ جی وہ ٹھیک ہو جائے گی، ڈونٹ وری، یہ ڈرپ اینڈ ہوتی ہے تو آپ ان کے جاگنے کے بعد انہیں ہلکی پھلکی غذا دیجیے گا۔ شاید انہوں نے کھانا بہت کم کھایا ہے، ان کو کافی ویکنیس بھی ہو گئی ہے۔ اور ڈاکٹر رکی اور اس نے ویر خان کو سردہ پیر ایک سخت نگاہ سے دیکھا۔ ان کی کنڈیشن ابھی ایسی نہیں کہ آپ ان سے قریبی تعلق بنائیں، انہیں ٹھیک ہو لینے دیں۔ میرم کے جسم کے نشان تو وہ نہیں دیکھ پائے لیکن اس کی شدتوں کے نشان میرم کی گردن پورے آب و تاب کے ساتھ چمک رہے تھے جنہیں وہ چاہ کے بھی چھپا نہیں پایا تھا۔ ڈاکٹر شفق کی بات سنتا وہ اپنا رخ پھیر کیا اور شرمندہ ہوا، پر کوئی سامنے والا اسے شرمندہ کرے اسے قبول نہ تھا۔ ویر خان نے ڈاکٹر شفق کو دروازے تک چھوڑا اور خود واپس اندر آ گیا۔ اس کی میڈیسن دیکھتا وہ موبائل پہ آنے والی کال پہ چونکا۔ آگے بڑھ کے میرم کا بخار چیک کیا جو ابھی بھی زیادہ تھا، لیکن مسلسل کال آنے سے اس کا دھیان ہٹا۔ کال پہ 9 نمبر دیکھتے وہ بری طرح چونکا۔ ہلو؟ کال ریسیو کرتے اس نے کان پہ لگا۔ بھیا میں آپ کی ارسا، بھیا پلیز بھیا مجھے بچا لے، پلیز آپ کو اللہ کا واسطہ مجھے بچا لے، وہ مجھے مارتے ہیں، میرے جسم کو نوچتے، بھیا میں مر جاؤں گی، مجھے بچا لے۔ وہ تڑپ رہی تھی، سسک رہی تھی۔ اس کی بات سنتا مقابل اس کا بھائی زلزلوں کی زد میں آیا۔ اس کی معصوم نازوں سے پلی بہن کو کوئی اپنی ہوس کا نشان، کون ارسا کون، کہاں ہو تم؟ اسے اپنے بھائی کی
آواز کھائی سے آتی سنائی دی، وہ جو ایک دنیا کو اپنی انگلی پہ چلاتا تھا اس وقت بے بسی کی موت بنا بیٹھا۔ بھیا کراچی، بھیا وہ مجھے مار دیں گے، بچا لو مجھے، وہ تینوں مجھے مل کے، بھیا بھیا۔ کال کٹ گئی تھی۔ ہلو ہلو ارسا، ہلو، وہ اسے پکارتا رہ گیا لیکن کال کٹ ہو چکی تھی۔ دوبارہ کال کرنے پہ نمبر بن جا رہا تھا۔ وہ تینوں مل کے مجھے مارتے ہیں، نوچتے ہیں۔ اس کے الفاظ کی بازگشت فرحان خان کو گونجتی ہوئی سب پاتال تک گھسیٹ گئی۔ اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں سے تھاما، اونچی آواز میں چلایا کہ نیم بیہوشی کی حالت میں میرم سہم گئی۔ سامنے بے ہوش وجود کا بھائی اس کی بہن کو لے گیا، اور اب اس کی بہن کسی درندے کے ہاتھ لگی، اور وہ اس کی بہن کے ساتھ اتنا برا سلوک، اور وہ خود ارسلان کی بہن کی تیمارداری کر رہا تھا، اس کے لیے پریشان ہو رہا تھا۔ میر خان کے اندر ایک ہی خرابی تھی، اسے غصہ شدید آتا تھا، جو آتا تھا سو آتا تھا، لیکن رد عمل بھی شدید ہوتا۔ میر خان نے ڈرپ کو سٹینڈ سمیت دور پھینکا۔ کینولا میرم کے ہاتھ کے بیک پہ لگا تھا، کھینچ پڑنے سے اس کے چہرے پہ درد کے آثار نمایاں ہوئے، اور کینولا اترتے ہی خون بہنا شروع ہو گیا۔ میر خان نے پرواہ نہ کی، ہوش و آواز میں ہوتا تو پرواہ کرتا نا۔ اس وقت وہ آپے سے باہر ہو رہا تھا، اور میرم کی قسمت اچھی تھی کہ وہ ہوش میں نہیں تھی، ورنہ اس وقت وہ ویر خان کے تاب کا بری طرح نشانہ بنتی۔ ویر خان نے موبائل اٹھاتے کراچی کے ٹکٹس بک کروائی، اور 9 نمبر اپنے دوست کو فارورڈ کرتے اس کی لوکیشن معلوم کرنے کا کہا۔ گہرے سانس بھرتے اس کی نظر فرش پہ جا ٹھہری، جہاں میرم کا خون گرتا فرش کو رنگین کر رہا تھا۔ مجبوراً لب بھینچے ویر خان نے اس کے ہاتھ پہ بینڈیج کی، اور اس کے سر کے پیچھے سے ہاتھ گزارتے اس کی نیم بے ہوش وجود کو خود سے قریب کیا۔ میرم بخاری، تمہیں اتنی آسان موت نہیں دوں گا جیسے میری بہن کو تمہارے بھائی نے تڑپایا ہے۔ اس کے ساتھ جو کچھ کیا اس کا بدلہ میں جب تک تم سے نہ لے تمہیں مرنے نہیں دوں گا۔ میرا انتظار کرنا، واپس آ کے تم سے حساب لیتا ہوں۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتا اس کے کان کی لو کو زور سے کاٹتا اٹھ گیا۔ باہر نکلتے خالہ آسیہ کو دیکھا، اس کی خیر خواہ اور پرانی ملازمت تھی جن پہ وہ آنکھ بند کر کے بھروسہ کر سکتا تھا۔ انہیں سب سمجھ تھا، وہ کراچی کے فلیٹ لے چکا تھا جہاں ایک قیامت برپا ہونی تھی۔ ارسا کی آج صبر کی انتہا ہو چکی تھی، اس کا رو رو کے برا حال تھا، لیکن کسی ایک ظالم کو بھی اس پہ ترس نہیں آیا۔ وہ یہاں 2 دن سے تھے، اور ان تینوں مردوں نے جس طرح بری طرح اسے نوچا، اس کا جی چاہا وہ خودکشی کر لے۔ کتنی مشکل سے اس نے ایک شخص کے موبائل کو چھپا کے اپنے بھائی سے رابطہ کیا، یہ وہی جانتی تھی۔ ان درندوں کے ہاتھوں سے کھلونا بنانے سے بہتر تھا وہ بھائی کے ہاتھوں مر جائے۔ اسے اپنے بھائی کی دی ہوئی موت قبول تھی۔ وہ بے سد و حرکت ایک بستر پہ نیم برہنہ حالت میں پڑی تھی، جبکہ وہ تینوں لڑکے باہر ڈرائنگ روم میں بیٹھے سگریٹ نوشی اور شراب نوشی کر رہے تھے۔ یار ویسے انٹچ مال تھا، کیا ہی چیز ہاتھ لگی ہے۔ ایک نے گہرا گش لگاتے کہا، ہاں شاید گھر سے بھاگی ہے، اور جس کے لیے بھاگی تھی وہ اسے چھوڑ کے بھاگ گیا۔ دوسرے نے بھی اظہار کیا، یار میرا تو پھر سے دل مچل رہا ہے اس کو چھونے کا، اتنی نرم و نازک اور خوبصورت ہے کہ دل ہی نہیں بھر رہا۔ تیسرا دوست پھر سے اپنے منہ زور جذبات کے آگے بس نظر آیا، ارے صبر رکھ، ہماری ہی ہے وہ، لیکن اتنا جلدی دوبارہ نہیں کرنا کچھ، وہ لڑکی مر جائے گی، اس کے اندر طاقت نہیں بچی کہ وہ مزید ہم میں سے کسی کو سہ سکے۔ وہ تینوں یونی فرینڈز تھے، بگڑے امیر زادے، ان کا کام نشہ شراباب، ہمیشہ سے وہ کسی نہ کسی لڑکی کی تلاش میں رہتے۔ ان کی گڈ لک تھی ارسا کے بیڈ لک کہ وہ ان تینوں دوست ارشد، داؤد اور اسد کو مل گئی۔ یار اب صبر نہیں ہو رہا، تم دونوں کر لو صبر، میں ایک تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ اسد نے بے چین ہوتے اپنی جگہ سے اٹھتے کہا، یہ نہیں سدھرے گا۔ داؤد نے سگریٹ کا دھواں ہوا میں چھوڑتے لاپرواہی سے کہا، وہ تینوں آدم زاد اس وقت فرعون بنے اماں ہوا کی بیٹی کو اپنا کھلونا سمجھتے، جس قدر مطمئن تھے انہیں نہیں جانتے تھے کہ اگلے پل کیا ہونا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اندر سے اسد کی چیخنے کی آواز سنائی دی۔ وہ باہر بیٹھے دونوں چونکے۔ اس سے پہلے کہ وہ اندر جا کے چیک کرتے، ان کے فلیٹ کا دروازہ کھلا، ایک شخص دندناتا ہوا اندر داخل ہوا۔ 2 لڑکوں کو وہاں شرٹ لیس اور نشے کا سامان دیکھتے ویر خان کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ وہ لٹیرے یہی ہیں۔ ویر خان نے بنا کوئی بات کیے باری باری سیدھا وار ان کے حساس حصوں پر کیا۔ گولی نے ان کے حواس طلب کر لیے، جس قدر تکلیف ہوئی وہ بیان نہیں کر سکتے تھے۔ انہیں اللہ یاد آ گیا، وہ دونوں وہیں تڑپے سسکے چیخے چلائے، لیکن ویر خان کو ان پر ترس نہیں آیا۔ اس نے انہیں جان سے نہیں مارا، لیکن انہیں جینے کے قابل بھی نہ چھوڑا۔ اندر سے ایک شخص کے چلانے کی آواز پہ ویر خان انہیں چھوڑتا اندر کے کمرے کی جانب بڑھا، جہاں ایک شخص سر تھامے کھڑا اپنے ماتھے سے نکلتا خون دیکھتے چلا گیا۔ بستر پر لیٹے نیم بھرے حالت میں اس لڑکی کو گالیاں بک رہا تھا۔ ویر خان اندر آیا تو اس کو لگا قیامت سے پہلے قیامت کیسے آتی ہے۔ سامنے بستر پہ موجود اپنی بہن کو اس حال میں دیکھ وہ مر گیا تھا، ویر خان مر گیا تھا۔ اندر ہی اندر وہ بری طرح سے سک اٹھا۔ اسے یہاں کا ایڈریس پتہ لگواتے 1 دن سے زیادہ وقت لگ گیا تھا، اور نہ جانے ان اتنے دنوں میں اس کی بہن کے ساتھ کیا کیا۔ وہ اس سے کے آگے سوچ نہ سکا کون ہے بھائی اور اندر کیسا آیا۔
وہ پاس کھڑا شخص چلاتے ہوئے بولا تو ویر خان ہوش میں آتا گل نوٹ کرتا اس کو بھی اپنی گولی سے ایسی جگہ وار کیا کہ وہ دوبارہ کسی لڑکی کو بے پردہ نہ کر سکے، دوبارہ کسی ہوا کی بیٹی کی عزت کو تاڑ تاڑ نہ کر سکے۔ ان تینوں لڑکوں کی چیخیں دیواروں سے ٹکراتے واپس آ رہی تھی، لیکن سامنے بھی ویر خان تھا جو انتہائی سفاک انسان تھا، اور اس وقت اس کی سفاکیت عروج پہ تھی۔ سامنے بے ہوش وجود کو چادر میں لپیٹتا ہوا وہاں سے بہت خاموشی سے نکلا۔ وہ چاہتا تو ان تینوں کو موت کی نیند سلا سکتا تھا، لیکن وہ انہیں زندہ چھوڑ آیا تھا، اور نہ وہ زندوں میں رہے نہ مردوں میں۔ میرم کو ہوش آیا تو آسیہ اماں اس کے پاس تھی۔ بے اختیار اس کا ہاتھ اپنے ماتھے پہ گیا، اسی ہاتھ میں اسے درد محسوس ہوا۔ آنکھیں نیم وا کرتے اس نے سامنے بیٹھی اس عورت کو دیکھا جس کے چہرے پہ ایک شفیق مسکان تھی۔ میرم نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اس میں ہمت نہیں بچی۔ اچانک سے اسے کل رات اپنے اوپر ہوئے ظلم کا ایک ایک لمحہ یاد آنے لگا تو اس کی آنکھوں میں مرچی سے بھر گئی۔ وہ ایک سسکی بھرتے اپنے ارد گرد نگاہ دوڑاتے تھوڑا اپسیٹ ہوئی۔ بیٹا یہ کھانا کھا لو۔ آسیہ امی نے اس کے آگے کھانے کی ٹرے رکھی۔ وہ کھانا نہیں چاہتی تھی، خود پہ ایک لقمہ بھی حرام سمجھتی تھی، لیکن 3 دن سے بھوکے پیاسے رہنے سے اب اس کی جان آدھی ہو چکی تھی۔ آسیہ امی نے اسے خود اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا کے کھلائے۔ وہ چپ چاپ کھاتی چلے گئی۔ وہ بہت چھوٹے چھوٹے نوالے اسے بنا کے دے رہی تھی۔ کھانے کے بعد اسے میڈیسن بھی دی جو اس نے بنا کسی شور شرابے کے چپ چاپ لے لی۔ اب وہ پھر سے نیند کی وادیوں میں کھونے لگی تھی۔ آسیہ اماں وہیں ایک طرف اس کے پاس بیٹھ گئی۔ انہیں یہی ڈر تھا کہ میرم کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑنا۔ وہ تسبیح پڑھتی اس بچی پہ پھونک رہی تھی جو پھر سے شاید نیند میں چلی گئی۔ اٹس ریپ کیس مسٹر ویر خان، ڈاکٹر ناز نے دھیرے سے ویر خان کو بتایا۔ وہ دل پہ پتھر رکھ کے سن رہا تھا۔ انہیں اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے، ان کی حالت بہت کرٹیکل ہے، ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں لیکن وہی کوئی رسپانس نہیں، ڈاکٹر ناز نے افسوس سے کہا۔ وہ کیا کہتا بولتا، بکھرے حلیہ میں آنکھوں میں ڈیروں وحشت اور آنسو لیے وہ اس وقت کہیں سے بھی مغرور اکھڑ مزاج ویر خان لگ ہی نہیں رہا تھا۔ اسی وقت وہ بس ایک فقیر لگ رہا تھا۔ آئی سی یو میں وہ اندر داخل ہوا۔ ارسا کو مشینوں میں جکڑا دیکھ وہ تل تل مرا۔ اپنی کھلکھلاتی بہن کو اس حالت میں دیکھ اس کا بس ہی نہیں چل رہا تھا وہ سب کو آنگ لگا دے، لیکن وہ قصوروار تھی، اسے سزا ملی تھی۔ سزا تو ویر خان کو ملی تھی، وہ بے ہوش تھی، اس کے وجود میں ہلکی سی بھی جنبش نہیں ہو رہی تھی۔ ارسا میری جان ایسا مت کرو، دیکھو تمہارا بھائی آ گیا ہے نا، سب ٹھیک کر دے گا، پلیز لوٹ آؤ اپنے بھائی کے پاس، تمہارا بھائی تمہیں بہت پیار کرتا ہے، سب معاف کر دے گا، بس ایک بار بھائی کے اسے گھر سے لگاؤ، ساری زندگی سنبھال کے رکھوں گا، کبھی خود سے الگ نہیں کروں گا، وعدہ ہے میرا۔ اس کے بالوں میں نرمی سے ہاتھ چلاتے دھیمے لہجے میں اس کے کانوں میں بولے جا رہا تھا۔ آنسو متواتر بہ رہے تھے۔ وہ اچانک دل میں اٹھتی ٹیس سے پیچھے ہٹا کے اس کی انگلی کو ارسا نے تھام لیا، وہی انگلی جسے پکڑ کر ارسا نے چلنا سیکھا تھا۔ ویر خان کے دل میں اتنا شدید درد اٹھا کہ وہ مزید وہاں رک نہ پایا اور باہر نکل گیا۔ ڈاکٹر پلیز کم۔ نرس نے ڈاکٹر ناز کو پکارا تو ویر خان نے تڑپ کے آئی سی یو کی جانب دیکھا۔ وہ باہر کھڑا تکلیف سے دہرا ہو ہی جا رہا تھا۔ یا اللہ، اتنی سخت سزا میں نہیں سہن کر پاؤں گا، مجھے نہیں ہو رہا برداشت، تجھے تیری خدائی کا واسطہ میری بہن کی تکلیف کو ختم کر دے۔ وہ رخ پھیر گیا۔ کون سا گناہ ہوا جو آج یہ سب؟ وہ سوچے جا رہا تھا کہ اچانک اس کی آنکھوں کے آگے میرم کا چہرہ لہرایا۔ وہ کتنا سسکیتی تڑپی تھی اسے ایک رات میں، لیکن نہیں رحم کھایا تھا اس نے، غصہ اور نشے نے اسے کسی قابل چھوڑا ہی نہ تھا۔ مسٹر ویر خان پیشنٹ آپ سے ملنا چاہتی ہے، انہیں ہوش آ گیا ہے، لیکن ان کی بات پہ ویر خان کی سوالیہ نظریں ان پر تھی، شاید وہ سروائیو نہ کر سکیں، آپ ان سے مل لیں۔ ڈاکٹر کے بولنے پہ وہ اندر بھاگا جہاں اس کی بہن کی آنکھیں کھلی تھی، ایک زخمی مسکان تھی اس کے چہرے پہ۔ ارسا میری جان، ویر خان نے اسے ماتھے پہ بوسہ دیا، ایک سکون کی لہر اتری اس کے اندر۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ بھائی ارسلان، نام مت لو اس کا میرے سامنے، تمہاری اس حالت کا ذمہ دار وہی ہے، جان سے مار دوں گا میں اسے۔ ویر خان غصے سے چلایا، بھائی وہ تو مر گیا، کتنے کرب سے بولا اس نے۔ ویر خان کو لگا اسے سننے میں غلط فہمی ہوئی۔ دھیرے دھیرے ٹوٹے لفظوں میں وہ ساری حقیقت کھول گئی۔ ویر خان کا جی چاہا زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ اچانک سے ارسا کی سانسیں گہرے ہوئی۔ ڈاکٹر نے اسے آئی سی یو سے باہر نکالا۔ وہ شکست خوردہ انداز میں باہر نکلتا چلا گیا۔ معاف کرے مولا، آج 1 ہفتہ ہو چلا ویر خان اسے دکھائی نہیں دیا۔ آسیہ امی نے اسے بہت اچھے سے خیال رکھا، وہ کافی بہتر ہو گئی تھی، لیکن ویر خان غائب ہونا اسے کچھ اچھا سوچنے پہ نہیں اکس رہا تھا۔ کہیں وہ بھائی اور ارسا تک پہنچ تو نہیں گیا، کہیں وہ انہیں مار۔ انہی سوچوں نے میرم کا سکون نہیں لینے دیا تھا۔ تم ہوتی کون ہو مجھے اندر جانے سے روکنے والی؟ بھولو مت ملازمہ ہو تم اور میں مالکن۔ دروازے کے پاس سے آواز سنتی میرم چوکی اور پھر وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ کامیہ بی بی کا غصے سے برا حال تھا۔
تمہارا بھائی میری بیٹی کو بھگا کے لے گیا اور تم یہاں مہارانی بنی خدمتیں کروا رہی ہو۔ اٹھو ابھی اسی وقت نکلو اس گھر سے۔ اس کے پاس آتی اسے بازوئے تھامے بستر سے اٹھا گئی۔ کیا رہی، چھوڑے مجھے۔ میرم نے خود کو چھڑانا چاہا۔ کامیا بیوی بچی کو چھوڑے، خان بیٹا ان کی ذمہ داری مجھے سونپ کے گئے ہیں، انہیں کچھ بھی ہوا تو وہ چھوڑیں گے نہیں۔ آسیہ امّی نے ڈرتے ہوئے کہا، تم تو چپ ہی کرو، ہمارے معاملات میں دخل مت دینا۔ وہ غصے سے پھنکاری میرم کو بازو سے تھامے گھر سے باہر لے جانے لگی۔ دہلیز پہ جاتی زور سے دھکا دیا لیکن آنے والی ہستی سے جا ٹکرائی جس نے فوراً سے اسے سنبھالا۔ آج تقریباً 1 ہفتے بعد وہ اس دشمن جاں کو دیکھ رہی تھی جسے اس کے ناکردہ گناہ کی سزا دے کے گیا تھا۔ اس شخص کی آنکھیں آج ہر احساس سے آری تھی سوائے ایک احساس سے، اور وہ تھا شرمندگی کا احساس۔ ویر خان میرم کو خود سے لگائے بنا کسی سے ایک لفظ کے اندر کی جانب بڑھا۔ خان یہ یہاں نہیں رہے گی، اس لڑکی کی حویلی میں کوئی جگہ نہیں، نکالو اسے یہاں، مجھے اس کا وجود یہاں نہیں دیکھنا۔ وہ نفرت و حقارت سے بولی۔ ویر خان کی قدم ایک پل کو تھمے جو کس قدر اذیت سے گزر رہا تھا یہ صرف وہی جانتا تھا۔ وہ تمام راتیں جاگ کے کاٹ رہا تھا، وہ اپنی تکلیف اپنے اندر رکھے ہوئے تھا۔ میرم اس کے چہرے اور آنکھوں کو مسلسل دیکھے جا رہی تھی۔ اس کا دل کسی انہونی کے احساس سے بیٹھا جا رہا تھا، کہیں کچھ غلط تو نہیں۔ بھائی، میرم کو اپنے بھائی کی یاد آئی۔ خان تم سن رہے، کچھ کہہ رہی ہوں میں، اس کے سامنے تھی غصے سے پھنکاری۔ ویر خان کا بے اختیار ہاتھ ان کی گردن پہ جا ٹھہرا۔ اسے اچانک کے افتتاح پہ وہ بری طرح بھکلائی۔ ویر خان کی گرفت سخت ہو رہی تھی۔ میرم نے گھبرا کے ویر کو ان سے دور کیا اور وہ بھی کامیا بیوی کو کھانسنا لگی۔ تم جیسی عورت کے اس حویلی میں رہنے کا کوئی حق نہیں، مر گئی عرصہ، قاتل ہو تم اپنی بیٹی کی۔ ویر خان کے الفاظ نے حویلی کے در و دیوار کو ہلا دیا۔ جاؤ جا کر اب ماتم کرو۔ وہ کامیا کو غصے سے سناتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ شاہزیب صاحب جو سیڑھیوں اتر رہے تھے بری طرح لڑکھڑاتے ریلنگ کو سنبھالا۔ عرصہ مر گئی، یہ بات سوچتے سبھی ایک کو شوق لگا۔ میرم خان کے پیچھے کمرے میں بھاگی۔ آپ نے کیا بولا؟ وہ جھوٹ ہے۔ میرم کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ ویر خان نے اسے کھینچ کے اپنے سینے سے لگایا۔ اسے اس وقت سہارے کی ضرورت تھی، ایک کندھا چاہیے تھا رونے کے لیے، دکھ کم کرنے کے لیے۔ وہ شدت سے میرم کے گلے لگے، ہچکیوں سے رویا، بے آواز۔ میرم اس طرح بکھرے دیکھ خود بھی رو دی۔ کہاں دیکھا تھا اس نے ویر خان کا یہ روپ؟ اس نے تو ویر خان کو ہمیشہ غصہ کرتے مارتے دھاڑتے دیکھا تھا، آج پہلی بار وہ رویا تھا، لیکن اس کے آنسو میرم کو دکھ دے رہے تھے۔ میرم رو لو یار، تمہارا بھائی بھی چلا گیا۔ اسے سینے سے لگائے دھیمی سرگوشی کرتا میرم کو ساکت کر گیا۔ اگلے ہی پل وہ اس کی باہوں میں جھول گئی۔ اسے ہوش آیا تو وہ اپنے پاس ویر خان کو پایا۔ وہ متفکر تھا، اسے دیکھتے میرم کو زخم پھر سہرے ہوئے۔ دوسری جانب کروٹ بدل گئی، اس کا یوں رخ پھیرنا ویر خان کے دل پہ گرا گزرا تھا۔ ویر خان نے اس کے پیچھے لیٹتے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لپیٹا، اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپایا۔ وہ ابھی بھی رو رہا تھا، سسک رہا تھا۔ میرم کا بھی کم و بیش یہی حال تھا۔ اس نے ویر خان کے ہاتھ نہیں جھٹکے لیکن اس کا کوئی رسپانس بھی نہیں تھا۔ دھیرے دھیرے وہ سارے پرت کھولتا لگا۔ میرم کو لگا کہ خان ان دونوں کو مارا ہے، لیکن حقیقت بہت دردناک تھی جسے سنتے میرم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ عرصہ کی تکلیف کا سنتے ایک پل کو وہ اپنے بھائی کی موت کو فراموش کر گئی۔ رخ پھیر کے خان کی جانب دیکھا جو اس وقت بالکل ایک معصوم روتا ہوا چھوٹا سا بچہ لگ رہا تھا۔ وہ بہن کے درد کو دل میں محسوس کر رہا تھا، شدید تکلیف و کرب میں تھا۔ مجھے معاف کر دو میرم، میں نے تمہیں بہت تکلیف دی، اس کا بدلہ اللہ نے مجھ سے میری بہن کی صورت۔ وہ مزید نہ بول سکا، اور میرم کا دل اتنا بڑا نہیں تھا کہ وہ خان کو اس درد کے لمحوں میں اکیلا چھوڑ دیتی۔ اس کے اندر اتنی انسانیت ایسا کرنے سے روک رہی تھی۔ وہ خان کے سینے سے لگی تھی، اسے بھی اپنا دکھ مٹانا تھا، اپنے بھائی کی موت کا غم بھلانا۔ خان کے سینے سے لگ کے وہ اپنا درد بھلا رہی تھی تو خان کو کچھ سکون سا آنے لگا، جیسے اس کے دل سے بوجھ سرک اٹھا۔ کچھ عرصے بعد ویر خان غریبوں میں کھانا اور خیرات تقسیم کر کے بھی گھر واپس لوٹا۔ کامیا بی بی اور شاہزیب صاحب کو بھی وہ سب کچھ بتا چکا تھا۔ کامیا بی بی اپنا ذہنی توازن کھو گئی تھی، انہیں کسی کی کیے کی سزا دینی تھی۔ ویر خان روم میں آیا تو میرم ہاتھ میں کچھ تھامے کھڑی تھی۔ خان کو دیکھتے اس نے فوراً ہاتھ پیچھے کرتے اسے چھپایا۔ اس کے چہرے پہ ایک ڈر تھا۔ اس تمام عرصے میں ویر خان نے اس کا بہت خیال کیا، اس کی ہر ضرورت کو بنا کہے پوری کرتا رہا، بنا کسی حق کے وہ بس میرم کو خوش رکھتا۔ میرم نے بھی ایک چپ سادھ لی تھی، پر پچھلے 2 دن سے اسے اپنی طبیعت پہ بوجھل پن محسوس ہو رہا تھا، تو وہ آج آسیہ اماں کے ساتھ ڈاکٹر کے ساتھ چلی آئی، اور وہ جو رپورٹ اس کے ہاتھ میں ہے اس کو وہ کوئی 100 دفعہ پڑھ چکی تھی، لیکن اسے ابھی یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔
کہ اپنے سامنے ویر خان کو دیکھتے وہ رپورٹس اپنے پیچھے چھپا گئی۔ ویر خان نے آگے بڑھ کر اس کے قریب ہوتے وہ رپورٹس اس کے ہاتھ سے لے لی۔ میرم کا سر جھکا تھا۔ رپورٹس پڑھتے ویر خان کو لگا اسے پھر سے جینے کی نوید مل گئی۔ اسے دوبارہ سے اللہ نے چانس دیا تو خود کو سنوارنے کا۔ اس نے بے اختیار آنکھیں میچے اللہ کے دیے سے انعام کو شکر کیا۔ اس کی توبہ قبول ہو گئی۔ وہ زیر لب مسکراتا میرم کو اپنے سینے سے لگا گیا۔ میرم نے حیرت سے اسے دیکھا، وہ خوش تھا۔ میرم کو یقین نہ آیا۔ تھینک یو سو مچ میرم، اس کی گالوں پہ بوسہ دیتے عقیدت سے بھرپور لہجے میں بولا، آپ خوش ہیں؟ میرم کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ خان نے حیرت سے اسے دیکھا، کیوں؟ تمہیں نہیں لگا کہ میں خوش ہوں گا؟ الٹا اسی سے سوال کیا۔ اس رات وہ سب زور زبردستی میں اپنے غصے میں وہ ادھوری بات کہہ کر اس کا کیا جتانا چاہ رہی تھی۔ میرم خان نے اسے اپنے سانسوں سے بھی زیادہ قریب کیا۔ اس کا دل ایک پل کو ساخت سا ہوا۔ اس دن جو بھی ہوا اس کے لیے میں شرمندہ ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تم سے یا اپنے ہونے والے بچے سے آنکھیں پھیر لوں گا۔ اس دن مجھے اکسایا گیا، تم سے بدلہ لینا تھا۔ شاید میں اتنا سخت نہ ہوتا اگر میں ہوش میں ہوتا۔ ویر خان کی باتوں میں میرم کی آنکھیں بھیگ گئی، ایک گرا تھی دل میں۔ آج وہ بھی کھل گئی۔ اس رات کو اسے دکھ تھا جس قدر بے دردی دکھائی دی خان نے، وہ بہت تڑپی تھی، لیکن آج وہ ویر خان کی بات سن اسے معاف کرتی اس کو سینے سے لگا گئی۔ ویر خان نے اسے اپنے سینے میں بھیجتے سکون سے آنکھیں موند لی۔ وہ اس کا سکون تھی۔ اسے اس بات کا جلدی احساس ہو گیا، دونوں نے ہی بہت دکھ و درد سہا تھا، اب دونوں ایک دوسرے کے دکھ درد کا مداوا بنتے چلے گئے۔ آج کا ناول تھا یہیں تک۔ امید کرتی ہوں ناول آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ہمارے ناولز اچھے لگتے ہیں، پسند آتے ہیں، تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نیو ناول کے ساتھ، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔